سیاست بولتے ہی ہمارا ذہن گندا ہو جاتا ہے. وہ دراصل ہم لوگوں نے سیاست کو گندا کر دیا ہے اور سیاست کو منحصر کر دیا ہے چند چیزوں میں. سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے. جو آج سیاست چل رہی ہے وہ سیاست نہیں ہے, وہ فریب ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, لوگوں کو الو بنانا ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. آج کی سیاست صرف اور صرف یہی ہے. وہ سیاست نہیں, سیاست کو دراصل اس چیز کا نام ہے, جلب منفعت کا نام ہے, دفع مذمت کا نام ہے. دو لفظوں میں اسے سمجھا جا سکتا ہے, جلب منفعت اور دفع مذمت. کہ اپنے آپ کو تکلیف سے بچایا جائے, اپنی قوم کو تکلیف سے بچایا جائے اور فائدہ پہنچایا جائے. اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا جائے, اپنی قوم کو فائدہ پہنچایا جائے. سیاست کا یہ مقصد ہے, سیاست کا یہ مفہوم ہے. اور اسی مفہوم کے ساتھ ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے 15 اگست کے موقع سے. اسی مفہوم کے ساتھ ہمارے علماء کرام نے جو سیاست کی ہے, اسی مفہوم کے ساتھ سیاست کی ہے. لوگوں کو اور قوم کو دھوکہ نہیں دیا ہے. آج سیاست کا معنی اور مفہوم ہی بدل دیا گیا ہے. میں یہاں پر 15 اگست جو آنے والا ہے اس موقع سے بھی ضرور اس تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 15 اگست یہ یوں ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے 15 اگست کو جو ہمارا ملک آزاد ہوا ہے وہ یوں ہی آزاد نہیں ہوا ہے, بلکہ اس کے پیچھے علماء اور مسلمان عوام کا تقریباً 150 سال کی قربانیاں اس کے پیچھے ہے. مالی قربانی اس کے پیچھے ہے, جانی قربانی اس کے پیچھے ہے. اور پھر اس کے بعد آخر کے 50 سال میں برادران وطن کا ساتھ ہے. ورنہ 150 سال تک علماء اور مسلمان نے ہی صرف اور صرف 150 سال تک قربانی دی ہے. 150 سال تک کوئی بھی غیر مسلم ساتھ میں نہیں تھا. یہ آخر کے 50 سال میں غیر مسلم کو ساتھ لیا گیا ہے. وہ بھی لیا گیا ہے, وہ ساتھ میں نہیں آئے ہیں بلکہ انہیں ساتھ لیا گیا ہے. یہ سیاست تھی کہ ہمارے علماء کرام سیاست کو سمجھتے تھے. اس ملک کے لیے مفید کیا ہے, اس ملک کے لیے اس وقت مفید یہی تھا کہ برادران وطن یعنی غیر مسلموں کو بھی ساتھ لیا جائے. اس وقت مصلحت کے لیے انہیں ساتھ لیا گیا. ہمارے علماء کرام نے جو سیاست کی ہے وہ اصل سیاست ہے. اس میں جھوٹ, دھوکہ, فریب نہیں تھا. اگر فریب وہ لوگ دینا چاہتے اس وقت ہماری تعداد برابر کی تھی, مسلمانوں کی تعداد. اور ابھی بھی جو ممالک بڑے ہیں, آپ بنگلہ دیش کو ملا لیجیے, وہاں کی آبادی کو ملا لیجیے, پاکستان کی آبادی کو ملا لیجیے, میانمار میں جو مسلم آبادی ہے وہاں کو ملا لیجیے, افغانستان کے کچھ علاقے ہیں وہاں کے مسلمانوں کو ملا لیجیے. نصف ہے, آدھا ہے. کبھی وہابی نہیں ہو سکتے تھے, مجال نہیں تھا کہ وہابی ہو سکتے تھے مسلمانوں کے اوپر. لیکن اس کے بعد گندی سیاست چلی گئی, جھوٹ اور فریب مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا. جس کی وجہ سے آج مسلمان بالکل ملک کے حاشیے کے اوپر کھڑے ہیں اور مسلمانوں کو اس طرح کر دیا گیا ہے کہ مسلمان اس ملک کا اصلی شہری نہیں ہے بلکہ 2 نمبر کا شہری بن گیا ہے. اس طرح کا کر دیا گیا ہے. ورنہ حقیقی بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے علماء کرام کے ہاتھ میں سیاست نہیں, اس ملک کی تقدیر جو ہے بہترین تقدیر تھی, قسمت تھی. لیکن کیا ہے افسوس, آج اس ملک کے انگریزوں نے اس ملک کو لوٹا. اور پھر اس کے بعد اب جو ہے انگریز تو نہیں ہے لیکن انگریز جیسا ذہن رکھنے والے لوگ اس ملک کو لوٹ کر کے دوسرے ممالک میں پیسے کو انہوں نے جو ہے رکھا ہے. اگر وہ تمام پیسے جو لوٹے گئے ہیں آزادی کے بعد آج بھی امریکہ کے برابر یہاں پر بن سکتا ہے. ابھی امریکہ کی جو معیشت ہے, امریکہ کا جو ڈالر ہے, ڈالر کے برابر ہمارے ملک کی کرنسی ہو سکتی ہے. وہ لوٹے گئے پیسے کو واپس لایا جائے. لیکن وہ انگریزوں نے لوٹا. اس کے بعد ہمارے ملک کے جھوٹے مکار سیاست کے حسین سے بھی وہ ان لوگوں نے لوٹا. الامان والحفیظ میرے بھائی, بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ 15 اگست کو آزاد ہوا ہمارا ملک, اور اس کے پیچھے ہماری قربانیاں بہت زیادہ ہیں اور ہم نے قربانیاں دی ہیں. ہم سب کو